کیا کمال بات کی ہے کسی نے، پیسہ اتنا ہی اکٹھا کرو جتنا اس کا حساب دے سکو۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں RJ فیصل شہزاد اور آپ کے لیے ایک چھوٹی سی سٹوری۔ ایک بادشاہ مرنے کے قریب تھا، اس نے اعلان کیا کہ میں اپنی ساری سلطنت اس انسان کو دوں گا جو میرے مرنے کے بعد ایک رات میرے ساتھ قبر میں گزارے گا۔ جب یہ اعلان ہوا تو کافی سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور لوگ ڈر رہے تھے کون ہو جو قبر میں رات گزارے اور پوری سلطنت لے، لیکن کوئی بندہ بھی یہ بات ماننے کو تیار بالکل نہیں تھا۔ ایک دیہاتی تھا جو بہت غریب آدمی تھا، اس کے پاس صرف اور صرف ایک گدھا تھا جو اس کی ساری کل مالکیت تھی۔ تو جب اس نے یہ اعلان سنا تو اس نے کہا کہ ایک رات قبر میں گزارنے کا کیا ہے، میں گزار لیتا ہوں، اس کے بعد ساری زندگی ایسے گزرے گی، کیونکہ اس کو پوری سلطنت جو ملنے والی تھی۔ تو اس نے حامی بھر لی۔ دوسرے دن بادشاہ فوت ہو گیا تو جو بادشاہ کے وزیر تھے ان لوگوں نے اس شخص کو ڈھونڈا اور ڈھونڈ کر بولا کیا اب آپ اپنی بات پہ قائم ہو، بادشاہ کی قبر میں ایک رات گزارو گے؟ تو اس نے بولا میں بالکل تیار ہوں۔ اور لوگوں نے بادشاہ کی میت کے ساتھ اس کو بھی قبر میں بند کیا اور اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ جب فرشتے قبر میں حساب کتاب لینے کے لیے آئے تو ایک فرشتہ بولا کہ اب اس کا بھی نامہ اعمال کھولا جائے، تو دوسرا فرشتہ بولا اس کے پاس تو صرف ایک گدھا تھا، اب اس کا کیا حساب کتاب کرنا؟ تو فرشتہ بولا رکو، اس کے اوپر بھی 3-4 حساب کتاب ہیں جو اس کو دینے ہوں گے۔ تو وہ بولا وہ کون سے؟ وہ بولا ایک دن یہ خود تو سارا دن چھاؤں میں پڑا رہا، لیکن اس کا گدھا جو ہے وہ دھوپ میں سڑتا رہا، تو اس کے اوپر حساب بنتا ہے۔ اس بات پر فرشتوں نے اس کی خوب پٹائی لگائی۔ جب وہ جانے لگے تو دوسرا فرشتہ بولا بھی رکو، ایک اور حساب اس کے اوپر باقی ہے۔ تو اس نے بولا وہ کون سا ہے؟ اس نے بولا ایک دن اس نے خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھایا، لیکن اس کا جو گدھا ہے سارا دن بھوک اور پیاس سے نڈال رہا، تو اس کے اوپر حساب بنتا ہے۔ تو اس بات پر بھی فرشتوں نے اس کی خوب پٹائی لگائی۔ پھر جب وہ جانے لگے تو تیسرا فرشتہ بولا ابھی ایک اور حساب اس کے اوپر باقی ہے۔ تو اس نے بولا اب کون سا رہ گیا؟ اس نے کہا ایک دن اس نے اپنے گدھے کے اوپر اس کی استطاعت سے زیادہ وزن ڈالا تھا، تو جس سے بڑی مشکل سے گدھا اس دن گھر پہنچا تھا، تو اس کے اوپر حساب بنتا ہے۔ تو اس بات پر بھی فرشتوں نے اس کی خوب پٹائی لگائی۔ جب 3 دفعہ اس کو پٹائی لگی تو وہ ادمرا سا ہو گیا تھا، اور جب صبح ہوئی لوگوں نے قبر کھولی تو قبر سے نکلتے ہی اس شخص نے دوڑ لگا دی۔ وہ آگے اور ساری سلطنت کے لوگ، وزراء، سارے لوگ اس کے پیچھے پیچھے۔ بلاخر ان لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، اس کو پوچھا بتاؤ بات تو کیا ہے، بھاگ کیوں رہے ہو؟ آپ ہمارے بادشاہ ہو، بادشاہ نے وصیت کی تھی کہ جو بندہ ایک رات قبر میں گزار لے گا وہ بادشاہ بن جائے گا، اور آپ اس وصیت کے مطابق اب آپ ہمارے بادشاہ ہو۔ اس نے کہا میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، نہ میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں، میں ساری رات میں ایک گدھے کا حساب نہیں دے سکا، میں پوری سلطنت کا حساب کیسے دوں گا؟ اس لیے مجھے یہ سلطنت نہیں چاہیے، یہ مجھے بادشاہی نہیں چاہیے۔ تو پیارے دوستو، یہ ایک چھوٹی سی سٹوری ہم کو بتاتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایک ایک چیز کا آپ سے حساب لے گا۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، تو آپ اپنے آپ کے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں، جو آپ کے نیچے لوگ کام کرتے ہیں ان کا خیال رکھیں، کیونکہ کل کو اللہ نے آپ سے ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے۔ اگر یہ میری سٹوری آپ کو اچھی لگی تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔